السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وبعد۔ فعن مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلو کما رأیتمونی اصلی، رواہ البخاری۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 259 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، صحابی رسول ہیں۔ ان کے بارے میں گفتگو کی جا چکی ہے۔ مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے، بالکل آخری دور میں، آخری وقت میں، آخری زمانے میں۔ تقریباً 20 افراد ان کے ساتھ تھے۔ مدینہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات اور استفادہ اور علم سیکھنے کے لیے تشریف لائے تھے، اور مدینہ میں تقریباً 20 دن وہ ٹھہرے رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے رہے۔ پھر جب انہوں نے واپسی کا ارادہ ظاہر کیا کہ اب وہ بال بچوں میں جانا چاہتے ہیں، گھر واپس جانا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جانے کی اجازت دی، اور پھر آپ نے وصیت فرمائی کہ نماز کی پابندی کرنا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ تو مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے سلسلے میں کئی روایتیں بیان کی ہیں۔ نماز کے احکام و مسائل کے متعلق ان کی کئی حدیثیں ہیں۔ انہی میں سے ایک مشہور حدیث جو یہاں آج کے درس میں پڑھی گئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ حدیث بہت مختصر ہے، بہت چھوٹی ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، صلو تم لوگ نماز پڑھو، صلو یہ فعل امر ہے، تم لوگ نماز پڑھو، کما رأیتمونی اصلی، کما مانے جیسا کہ، رأیتم، رأا یرا کا مانا ہوتا ہے دیکھنا، رأیتم تم نے دیکھا، نی مجھے، اسی کو ملا دیا گیا ہے، رأیتمونی تم لوگوں نے مجھے دیکھا، کما رأیتمونی جیسا کہ تم لوگوں نے مجھے دیکھا ہے، صلو تم لوگ نماز پڑھو، کما رأیتمونی جیسا کہ تم لوگوں نے مجھے دیکھا ہے، اصلی، صلی یصلی نماز پڑھنا، اصلی واحد متکلم کا صیغہ ہے، مانا ہوگا میں نماز پڑھتا ہوں، کما رأیتمونی اصلی جیسا کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، صلو تم نماز پڑھو، کما رأیتمونی اصلی جیسا تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس حدیث کا پیغام یہی ہے کہ آدمی کو عبادات اسی طریقے پر انجام دینا چاہیے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یا جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے۔ رواہ البخاری، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ حدیث کا ترجمہ دوبارہ دیکھیے۔ وعن مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالی عنہ قال، مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم لوگ نماز پڑھو ویسی ہی جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے تھے اور آپ نے نماز پڑھ کر کے سکھایا ہے، نماز کا طریقہ بتایا ہے، ممبر پر آپ نے نماز کا طریقہ بتایا ہے، رکوع سجود آپ ممبر سے اتر کر کے آپ نے سکھایا ہے، تو ویسے ہی نماز پڑھنے کا یہاں پہ حکم دیا گیا ہے۔ تو جس طرح نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے
اسی طریقے پہ نماز امتیوں کو بھی پڑھنا ہے. اور بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ لوگ اپنے اپنے مسلک کی نماز بتاتے ہیں. حنفی نماز، شافعی نماز، حنبلی نماز، دیوبندی نماز. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم دے رہے ہیں کہ تم لوگ ویسی ہی نماز پڑھو جیسے تم مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے ہو. خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر عبادات کے سلسلے میں بھی تعلیم دی ہے. آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم. 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ تم مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، تم مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو. حج بھی اسی طرح کرنا ہے، روزہ بھی اسی طرح رکھنا ہے، عمرہ بھی اسی طرح کرنا ہے، نماز بھی اسی طرح پڑھنا ہے. دین کی ساری تعلیمات کو بالکل ویسے ہی عمل کرنا ہے جیسے کہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے. اگر ہم سنت کی مخالفت کرتے ہیں، نبی کے طریقے سے ہٹ کر کے عبادات کو انجام دیتے ہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ عبادت کی قبولیت میں رکاوٹ ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہی عمل قبول ہوتا ہے جو سنت کی روشنی میں ہو، جو سنت کے مطابق ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق ہو، وہی عمل قبول ہوتا ہے. دیکھیے ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. اس وقت آپ مسجد میں تھے. جب وہ مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی. اور 2 رکعت نماز کیسے پڑھی؟ عجلت سے، جلد بازی سے، بغیر تعدیل ارکان کے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے تو آپ نے کیا کہا؟ لوٹ جاؤ اور دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تمہیں نماز نہیں پڑھی. وہ 1 مرتبہ آئے، دوسری مرتبہ آئے، تیسری مرتبہ آئے. آپ ہمیشہ ہی کہتے تھے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ تم نماز پڑھو، تم نے بھی نماز نہیں پڑھی ہے. جبکہ وہ نماز پڑھ چکے تھے، مگر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے. کیا مطلب ہوا؟ وہ نماز تو پڑھے تھے لیکن سنت کے مطابق ان کی نماز نہیں تھی. سنت کے مطابق ان کی نماز نہیں تھی، جلدی جلدی نماز پڑھ رہے تھے. آپ نے ان کو طریقہ بتایا، کہا کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور سورہ فاتحہ اور قرآن جو یاد ہے تم پڑھو، پھر رکوع کرو اطمینان سے، پھر رکوع سے اٹھو تو جسم کی ساری ہڈیاں اپنی جگہ پر پہنچ جائیں، اعتدال سے کھڑے ہو، پھر سجدہ اطمینان سے کرو، پھر دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھو. آپ نے پورا طریقہ نماز کا سکھایا بتایا. جو غلطی تھی ان کو تنبیہ کی. تو اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ وہ کام جو سنت کے مطابق نہ ہو وہ عمل صالح نہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگا. عمل کی قبولیت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ضروری ہے. اور اس چیز کی دعوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں 10 مقامات پر دی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. تو کیا مطلب ہے اطاعت کا؟ کہ ہم منمانی جو چاہیں کریں؟ عبادات اور دین کے معاملات میں ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، سنت کے مطابق عبادات کو انجام دینا، یہ بہت ضروری ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں حکم دیا ہے کہ تم ویسے ہی نماز پڑھو جیسے تم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو ہمیں نماز کے طریقے کو سیکھنا چاہیے، نماز کے طریقے کو جاننا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کیسے پڑھتے تھے. اب یہاں لوگ اپنی مسلک کی نماز پڑھتے ہیں. کوئی دعوت دے رہا ہے حنفی نماز کی، کتابیں لکھ رہا ہے حنفی نماز کی. کیا دنیا میں سب لوگ حنفی نماز پڑھنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن و حدیث کو نازل فرمایا ہے اسی لیے کہ لوگ حنفی نماز پڑھیں. اللہ رب العالمین نے رسول کو بھیجا ہے اور رسول کے ذریعے سے ساری تفاصیل اور اس کی تشریحات جو ہے بتلا دی ہیں، تو اس کو اسی کے مطابق انجام دینا ضروری ہے. جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے نماز میں اس کو ویسے ہی ہمیں کرنا ہے. آپ نے رفع الیدین کیا ہے، رفع الیدین کرنا ہے. تعدیل ارکان کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی ہے، اسی طرح ہم کو پڑھنا ہے. سورہ فاتحہ آپ نے پڑھی ہے، پڑھنے کا حکم دیا ہے،
اسی طرح پڑھنا ہے. بلند آواز سے آپ نے آمین بولی ہے, اسی طرح ہمیں آمین بولنا ہے. 2 سجدوں کے درمیان آپ بیٹھتے تھے اطمینان سے, ویسے ہی ہم کو 2 سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا ہے. جو نماز کا طریقہ آپ نے بتلایا ہے, سکھایا ہے اور آپ نے کیا ہے اور آپ نے تعلیم دی ہے, اس کو اسی طرح انجام دینا ہے. نماز جیسے آپ پڑھتے تھے ویسے پڑھنا ہے, جس وقت پڑھتے تھے اس طرح پڑھنا ہے, جس طرح ادا کرتے تھے اس طرح ادا کرنا ہے. تب جا کر کے یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگا. اور اگر سنت کی مخالفت پائی گئی تو عمل عند اللہ مقبول نہیں ہوگا. تو صلو کما رأیتمونی اصلی, حدیث کا مستفاد اور مفہوم یہی ہے کہ عبادات کو, نیکیوں کو, نماز وغیرہ کو بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں انجام دینا ہے. البتہ کچھ نماز کے اندر اعمال ہیں جو وجوب کے درجے میں نہیں ہیں, سنن اور مستحبات کے درجے میں ہے, تو وہ معاملہ الگ ہے. بقیہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, جو عمل کیا ہے, اس عمل کو ویسے ہی انجام دیا جائے گا. البتہ اس میں سے کچھ چیزیں واجب اور رکن کے درجے میں ہیں, تو ان کو اسی درجے پر رکھا جائے گا. کچھ چیزیں مستحب اور استحباب کے حکم میں ہیں, تو ان کو اختیار ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو, آپ سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی, نمبر 1, نماز کی پابندی کرنا چاہیے, نماز پڑھنا چاہیے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں ادا کرنا چاہیے. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز کا طریقہ سیکھنا چاہیے. نماز کا طریقہ سیکھنا چاہیے. نماز کا طریقہ کیوں سیکھنا چاہیے؟ کیونکہ عبادت کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی, سنت کی پیروی. اس کے بغیر کوئی بھی عمل عند اللہ قبول نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو, آپ سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.